ملک کسریٰ عنہ تغنی کسرۃ وعن البحر ارتشاف بالوشل. یہ بڑی ہی شاندار بات ہے. یہ جو شعر ہے نا بطور خاص آپ لوگ یاد کر لیں. ملک کسریٰ، کسریٰ کی بادشاہت. کسریٰ کون ہوتا تھا؟ کسریٰ کہتے تھے ایران کے بادشاہوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور ایران یعنی فارس، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں. تو روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ. تو ملک کسریٰ یعنی جو فارس کی عظیم بادشاہت ہے، سلطنت ہے، عنہ تغنی کسرۃ، تو کسریٰ کی بادشاہت سے ایک کسریٰ، کسرۃ کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی کا ٹکڑا کفایت کر جاتا ہے. وعن البحر ارتشاف بالوشل، اور سمندر سے ارتشاف، ارتشاف کہتے ہیں یعنی اتنا پانی ہونٹوں پہ لگنا کہ اس سے ہونٹ تر ہو جائیں، یعنی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ پانی انسان وہ پی رہا ہو، یہ ارتشاف ہے. اور وشل کہتے ہیں کہ پہاڑ سے یا کسی اونچی جگہ سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو نا. تو یعنی کہیں سے اگر پانی قطرہ قطرہ کر کے آ رہا ہے، یعنی انتہائی کم پانی، اور آپ اس سے نیچے سے پانی سے پی رہے ہیں، اپنا من سیراب کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی پیاس بجھے گی کچھ دیر میں. اور اگر آپ کے پاس پورا سمندر ہے، یعنی اس سے بھی وہی کام لیا جا سکتا ہے جس سے کام لیا جائے گا. تو جو ملک کسریٰ ہے، جو ایران کی بادشاہت ہے، اسے روٹی کا ٹکڑا کافی ہو جاتا ہے. اور جو پانی کے چند بوندیں ہیں، پانی کا چند گھونٹ ہے، ان سے یعنی جو پورا سمندر ہے ان سے پانی کے چند گھونٹ کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعض علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے نا ایک بڑی شاندار بات کی. کہتے ہیں لو کانت الدنیا شریفۃ لما جاء فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لو کانت الدنیا شریفۃ، اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی نا، دنیا کی کوئی عزت ہوتی، لما جاء فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول اس دنیا میں بھوکے نہ رہتے. کیا اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو اللہ کے بندوں، یہ دنیا بڑی حقیر ہے، یہ دنیا بڑی حقیر ہے. اس کی حقارت کو یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھوکے رہیں. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے الہ والی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بات ازواج مطہرات ان کے ساتھ الہ کیا تھا. ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہمیں تو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی، ہم اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھائیں؟ تو ازواج مطہرات نے بعض موقع پر جب یہ کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو آپ فتوحات بھی ہو گئی ہیں، دنیا آ گئی ہے، تو ہمیں بھی کچھ وسعت کر دیں ہمارے خرچے میں، نہ نفقے میں. بہرحال وہ بات کوئی بڑھتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، سب بیویوں سے. تو اس لمبی حدیث میں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، تو آپ نے آ کر کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ ان یوسع علی امتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کہ اللہ آپ کی امت پر ویسے وسعت فرما دے، مال و دولت کی فراوانی کر دے. فقد وسع علی فارس والروم، کیا فارس اور روم پر دنیا وسیع نہیں؟ قیصر و کسریٰ کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنے مزے میں. تو اللہ کے رسول آپ بھی دعا فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم پر بھی دنیا وسیع کر دے. یہ وہی بات آنے لگی ملک کسریٰ عنہ تغنی کسرۃ، کہ کسریٰ کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. وہم لا یعبدون اللہ، اور وہ تو لوگ تو مشرک ہیں، وہ تو ہیں بھی کافر. تو کافروں کے پاس اتنی دنیا ہے تو ہم دیندار ہوتے ہوئے کیوں فقیر ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاستوى جالسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. ثم قال، اور فرمایا افی شک انت ابن الخطاب، عمر کوئی شک ہے تمہیں دین کے برحق ہونے میں؟ تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی کھٹک ہے، کوئی شک ہے تمہارے دل میں؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یاد رکھو قیصر و کسریٰ کے لیے ان کی دنیا میں ہی تمام نعمتیں ان کو عطا کر دی گئیں. عجلت لهم طیباتهم، ان کے تمام مال و دولت انعامات ان دنیا میں دے دیے گئے ہیں. عمر کہتے ہیں فقلت استغفر لی یا رسول اللہ، میں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میرے لیے بخشش طلب کریں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ اللہ سے میرے لیے معافی طلب کریں کہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ دنیا وسیع کر دینے کی دعا کریں. یہ ہوتی ہے نبوی تربیت، یہ ہے ابوبکر و عمر کا منہج. اللہ المستعان. بلکہ مسلم کے حدیث میں کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے دیکھا کہ آپ جس ٹاٹ پر، جس جگہ پر سوئے ہوئے تھے نا، جس کھدر کی یہ چادر تھی یا دری تھی یا ٹاٹ تھا جو بھی تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر اس کے نشانات ثبت ہو چکے ہیں، یعنی ایسا سخت اور کھردرا وہ میٹ تھا، وہ قالین تھا کہ آپ کے ماتھے پر اس کے نشانات پڑ چکے تھے لیٹنے کی وجہ سے. فبکیت، تو میں رونے لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک، عمر روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ان کسریٰ وقیصر فیما ہما فیہ وانت رسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ حالت ہے، اور قیصر و کسریٰ اتنے بڑے کافر اور وہ اتنے مزے میں رہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کو مل جائے اور آخرت ہمیں مل جائے؟ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لا تحسبن الدین بعید عن حب وحیا، ہم یہ ڈرامے بازیاں آئی ہوئی، ہم نے یہ بہودیاں سیکھی ہوئی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. جس بندے نے ایک دفعہ صحیح بخاری کی کتاب و رقاق پڑھ لی ہو اور اس کے بعد وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بھائیوں سے بات کہی تھی کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ جو صحیح بخاری کی کتاب و رقاق ہے نا، وہ میں نے لازمی پڑھنی ہے ایک دفعہ، کہ میں دیکھوں صحیح میرے رسول کی زندگی کیسی تھی، اور پھر میں اس کی روشنی میں تجزیہ کروں کہ کیا یہ دنیا اس قدر اہمیت کی، قدر و قیمت کی، قدر و کاوش کی مستحق ہے بھی جو میں کر رہا ہوں. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہمارے حوال پر رحم فرمائے. جب سورۃ التکاثر نازل ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اشرم و بشرا کے صحابی ہیں بڑے معروف، کہتے ہیں اس وقت ہم لوگوں کے پاس کھانے میں الاسودان، صرف پانی اور کھجور، یہ دو چیزیں ہوا کرتی تھی مہاجرین کے پاس. ابتداء اسلام کا دور تھا نا، ابھی فتوحات اتنی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو نعیم نسأل عنہ، کون سی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا اس سے مراد یہ صرف یہ کھجور اور پانی کی نعمتیں ہیں؟
فرمایا اما ان ذالک سیکون، اور کیا زبیر انہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو اگر ان صحابہ کرام سے کھجور اور پانی جس پہ ان کا گزارا ہے اس سے سوال ہوگا تو ہم کن خوابوں خیالوں میں؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے۔ امت کے تین وہ لوگ جو اشرف الناس ہیں، جو اشرف الامہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر، وہ کیوں اپنے گھروں سے باہر ہیں؟ کہ کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور تینوں مل کے ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانا کھانے پر بھی ان کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ۔ ابو بکر و عمر اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا کیا خیال ہے بھائیوں کا؟ ابو بکر اس لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور عمر اس لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک انصاری صحابی کے گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول تربیت کیا کر رہے ہیں کہ اس پر بھی سوال ہوگا، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ کے بندوں، معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور اپنے آپ کے بات سمجھا لینی چاہیے کہ روٹی کا ٹکڑا میرے لیے کافی ہو جاتا ہے، کم پہ گزارا کرنا سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا، حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کو وہ چند لقمے کافی ہیں جو اس کا پیٹ سیدھا کر دیں۔ کیا ہمارے لقمے اتنے ہوتے ہیں جو ہمارا پیٹ سیدھا کر دیں؟ بلکہ ہمارے لقمے اتنے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پیٹ کے بل آگے گرا دیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہم زیادہ کھانے کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ بھوک کی وجہ سے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجوع، اس کا نام ہے کتاب الجوع لابن ابی دنیا، جو بھائی پڑھ سکتے ہیں اس کو لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ کرام اور تابعین کی کھانے پینے کی روٹین کیا تھی اور ہماری کیا۔ کیا آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ اس دور میں دینداروں کے ہاں جو دین کا تصور ہے، اور اس دور میں جو قرون اولیٰ تھے تب جو دین کا تصور تھا، اس میں کس قدر فرق ہے؟ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منها۔ ایک علم کا بھوکا جسے علم کی چاٹ لگی ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور ایک دنیا کا بھوکا جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ بات مرفوعاً بھی مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح سند سے بات ثابت ہے کہ جو دنیا کا بھوکا ہے نا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں پہ بندہ پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، دنیا کے نشئی کو ہوش خبر میں آتا ہے۔ تو انسان کیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت تک اتنا کما لیں گے تو اس کے بعد بس پھر اللہ اللہ کریں گے، اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے؟ کیا یہ جو اس وقت دنیا میں جو یہ ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں، کیا انہوں نے کمائیاں ترک کر دی ہوئی ہیں؟ کیا یہ دنیا ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے گی نا، آپ کی لالچ ختم نہیں ہوگی، آپ کی حرص ختم نہیں ہوگی۔ تو اچھا نہیں ہے کہ انسان تھوڑے پہ قناعت کر لے، انسان شروع میں ہی اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لے کہ اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، بس اپنے مطلب کا لے کر کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، جتنا مسافر کو چاہیے ہوتا ہے، جتنا پردیسی کو چاہیے ہوتا ہے، اتنا رکھ کے میں آگے گزر جاؤں شکر، اس دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں، عمارتیں تعمیر کرنے میں، اچھا گھر بنانے میں، اچھی گاڑی لینے میں، بھائی کیا کیا رکھا ہے اس دنیا میں؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت دے دے۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ دو وادیاں ہو جائیں گی مال کی تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی بھوک؟ نہیں، انسان کی کم تیسری بھی چاہیے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کی جو بھوک ہے، جو ہوس ہے، وہ کون سی چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنعا، وہ بندہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے اسلام کی دولت دی، ہدایت دی، وکان عیشہ کفافا، اور اس کی زندگی اتنی ہے جتنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پر راضی رہتا ہے وہ۔ اللہ نے اس کو روزی کتنی دی؟ تو کفاف، کفاف کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو پوری سوری ہوتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے چھت ہے، کھانے کے لیے روٹی سالن ہے، یہ پوری سوری زندگی ہے، اور پھر اس پر قناعت بھی ہے، اس پر راضی ہے، وہ خوش ہے۔ تو بھائی اس طرح کا اپنا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اس بنیادوں پہ اپڈیٹ کریں۔ میں بہت دفعہ آپ کو یہ بات کہی ہے کہ دنیا آ جاتی ہے، دنیا مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وسعت دے دیتے ہیں، غنا اور امیری اللہ تعالیٰ دن دکھا دیتے ہیں، اور لیکن یہ اس لیے نہ ہو کہ آپ نے مانگ کر کھینچ کے لی ہوں دنیا داروں سے، دنیا داروں کی دوڑ میں، جیسا کہ ہم نے پڑھی تھی نا مثال، کہ جیسے کتے وہ گوشت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کوئی ایک کتا اس میں سے لے کے نکل جاتا ہے آگے، تو دنیا کی یہ مثال علماء نے دی۔ تو کتوں کی دوڑ میں شامل ہونے والی مثال نہیں ہونی چاہیے ہماری، بلکہ دنیا اگر عزت کے ساتھ آئے گی تو وہ آ جائے گی، لیکن اس کی دوڑ میں شامل نہ ہو۔